کل ہم نے سبق پڑھا تھا علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ، اس پر ہم نے کافی سارے بحث جو ہے نا وہ تفصیل سے بحث کی تھی۔ تو علوم خمسہ میں جیسے علم الاحکام اور علم مخاصمہ اور علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ اور علم بالموت و بعد الموت، یہ ہم نے وہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ باب نمبر 2 ہے الفوز الکبیر کی۔ یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ آیات مخاصمات، بحث و مباحثے کی آیتیں۔ اب وہ آیتیں کون کون سی ہے کہ جس میں بحث و مباحثہ وہ ہوا ہے، اور یہ بحث و مباحثہ مشرکین سے ہوا تھا۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا الفوز الکبیر۔ شاہ ولی اللہ کی نزدیک 4 گروہ 4 فرقوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاصمہ، مناظرہ اور بحث کیا ہے، اس میں مشرکین، منافقین، یہود اور عیسائی سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر اس بحث کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ جس میں ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہے، اور دوسرا حصے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے حصہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخاصمہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے نا، اس کے 2 طریقے ہیں، 2 مباحث کے 2 حصے میں 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ان کے غلط عقیدہ، یعنی ان کا عقیدہ غلط تھا۔ مثال عقیدہ کیا تھا؟ جس طرح مشرکین کا عقیدہ تھا تو کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ، یا عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور منافقین کی ان غلط جن کی پالیسیاں وغیرہ، تو یہ ان کے عقائد سے ان کا تعلق تھا۔ دوسرے حصے میں ان کے اعتراضات، یعنی یہ لوگ جب اعتراضات کرتے تھے نا، اور جو ان کے شبہات تھے، جو ان کے تحفظات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، ان کا جواب دیا کہ ان کو دور کیا گیا۔ اب پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ مشرکین کی عقائد کیا تھے۔ دیکھو، مشرکین اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر چلتے ہیں۔ حنفی وہ ہے جو ابراہیمی دین کی پیروی کرے اور ابراہیمی طریقے اختیار کرے، ابراہیمی طریقے میں درجزیل چیزیں وہ شامل تھے۔ دیکھو، زمانہ جاہلیت میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دین ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، کچھ عیسائیت پر تھے، تو وہ صحیح تھے۔ جس طرح زید بن عمر بن نفیل تھا، قیس بن سعد العیادی تھے، چند لوگ ایسے اور بھی تھے جس کا ذکر ہے حدیث میں بھی اور ہم نے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یہ لوگ بت پرستی سے نفرت بھی کرتے تھے، برہنہ طواف وغیرہ اس کو بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی نفرت کرتے تھے، اور جو مشرکین مشرکانہ رسوم رواج وغیرہ ان سے بھی وہ نفرت ہو وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین کے عقائد، چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ نئی چیزیں ہم نے دین حنیف میں شامل کی ہے نا، دین ابراہیمی میں، تو یہ اصل میں یہ چیزیں اس نے شامل کی تھی۔ عمر ابن لحی جس کا اصل نام ربیعہ بن حارثہ تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ آپ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے جو ہے نا وہ گزرے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، جو ہم نے جو اس طرح کی رواج اور رسم وغیرہ یہ جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہے نا دین ابراہیم میں، تو یہ اس کو بدعت حسنہ کہتے تھے۔ اچھا، وہ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے سچ میں وہ کیا تھے؟ نمبر 1 خانہ کعبہ کا حج کرنا، تو یہ بھی ٹھیک، آج بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 2 نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، جس طرح آج بھی ہو رہا ہے۔ نمبر 3 جنابت کی حالت میں غسل کرنا، تو یہ بھی ہماری بھی ہے۔ 4 ختنہ کرنا اور دوسری فطری احکام کی پیروی، مطلب ناخن کاٹنا وغیرہ، مونچھوں کو کم کرنا، یہ سارے چیز یہ فطری احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر ضروری بات جو ہے نا وہ کاٹنا۔ نمبر 5 حرمت والی مہینوں کا احترام کرنا۔ اب حرمت والی مہینوں کا احترام کرنا آج کے لیے منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 6 مسجد حرام کا احترام کرنا، تو یہ آج بھی ہے۔ اور نمبر 7 نسب اور رضاع سے حرام ہونے والی محرم عورتوں سے نکاح نہ کرنا، تو یہ آج بھی ہے جس کو ہم کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مشرکین کی عقائد اور دین ابراہیمی میں یہ چیزیں شامل تھے، لیکن وہ کچھ اور کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نمبر 8 جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، تو یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ نہر کے طریقے سے ان کو قربانی کرنا، نہر ایک طریقہ ہے ان کو قربانی کرنے کا، تو یہ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ نمبر 10 اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، خاص طور پر حج کے دنوں میں، یہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اور اصل ابراہیمی دین میں یہ احکام بھی شامل تھے جن پر عمل کرنا نیکی اور بلائی سمجھا جاتا تھا۔ مثال وضو کرنا، نماز پڑھنا، سحری کے وقت سے لے کر سورج کی ڈوبنے تک روزہ رکھنا، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، مصیبت میں دوسرے کے کام آنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا۔ لیکن مشرکین کی اکثریت ان سب باتوں کو بلا چکی تھی۔
اب دیکھو نا، وہ خود کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی وہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دین حنیف یہی تھا۔ اس طرح مثال قتل، چوری، زنا، سود، ڈاکہ بھی دین ابراہیم میں حرام تھا اور ان تمام چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، مگر مشرکین میں یہ سب برائیاں موجود تھی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے، وہ شرک کرتے تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے اور نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ ان کے ہاں ظلم، زیادتی اور ہر قسم کی برائی عام تھی۔ جاہلیت کے برے رسم و رواج تھے، ان میں سچی عبادت کی روح ختم ہو چکی تھی، اور خود کو کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر عمل کرنے والے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان تمام امور کی تشریح کی جاتی ہے۔ شرک، یہ جو ایک ہم اب اس کی تشریح کریں گے کہ دین ابراہیمی سے ہٹ کر جو یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اس میں ایک شرک ہے۔ نمبر 1، شرک اللہ تعالیٰ کی صفات کی دوسروں کی طرف منسوخ کرنا شرک ہے۔ مثلا کائنات میں کسی اور کے ارادے اور اختیار کا تصرف ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی دوسری بھی کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح کہتے ہیں بابا کر سکتا ہے، یا پیغمبر بھی یہ کام کر سکتا ہے، یا مزارات پر جو لوگ دفن ہو چکے ہیں اولیاء کرام وہ بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اپنا پیر مرشد وہ بھی، تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، کن، ہم نے پڑھا تھا نا تکوین اور کن، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو یہ وہ چیز ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی علم غیب وہ رکھتا ہے۔ تو علم غیب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی اس دن ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کہ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، ورنہ اگر علم غیب نبی علیہ السلام کو ہوتا تو بہت سی ایسی چیزیں تھی، مثال جنگ خندق میں جب صحابہ کرام نے ہزیمت اٹھائی تھی، جنگ حنین میں پہلے ہزیمت اٹھائی گئی تھی، یا جو اتنے شہداء ہوئے تھے، اگر آپ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی، پھر وہ آپ علیہ السلام اس طرح نہ ہی کرتے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشرکین کے اس کا عقیدہ رکھتے تھے، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، اور یا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک ماننا، یہ وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے، جیسے آج کل بھی ہے نا کہ یار بابا کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا، مزار میں جاؤں گا اور بابا مجھے شفا دے، وہ بابا بیچارہ خود بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا، تو وہ آپ کو کیا شفا دے گا؟ تو اس طرح کے عقائد رکھنا یہ آج کل بھی کچھ لوگوں میں موجود ہے، خصوصاً پنجاب کے اور سندھ کے علاقے میں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نفع نقصان پہنچانے کا اختیار تسلیم کرنا، یہ سب مشرکانہ عقیدے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ کی جانب منسوب وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ یعنی کہ مشرکین کا بھی عقائد تھے، ٹھیک ہے، جو ہم نے بھی پڑھ لی۔ اچھا، اب ہم آئے مشرکین، عرب کی مشرکین یہ تو مانتے تھے